شاگرد ہونا ضروری ہے اس کام میں، بے استادہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے نا۔ استاد ان کو ڈھونڈنے میں کوشش کی والدین نے، تو پھر ماشاءاللہ خان صاحب، سلامت علی خان صاحب، ان کی گنڈا بند میں پھر شاگرد ہوئی۔ وہ ریاض کے بغیر تو بندہ چل ہی نہیں سکتا تھا، تو 7 8 گھنٹے ریاضت ہوا کرتی تھی۔ 11 12 سال کی تھی میں جب میں نے یہ شروع کیا۔ ٹی وی میں 70 میں آئی ہوں۔ تصدق علی خان صاحب ہوا کرتے تھے، نیاز حسین شامی ہوا کرتے تھے، ماسٹر نظر حسین ہوا کرتے تھے، تو ان کے زیر سایہ بس کہیں سیکھتے رہے ہیں۔ اکمل شہزاد گمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں جس فنکارہ سے آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں، یہ اپنے زمانے میں بہت عروج پر تھیں، اور میں اگر اپنا بچپن یاد کروں تو نانا جی کا ریڈیو بج رہا ہوتا تھا۔ میں اپنے ننیال میں رہتا تھا، تو سچی بات یہ ہے کہ ان کا نام کانوں سے بہت مانوس تھا۔ اتنی بار ریڈیو سے ان کے اردو اور پنجابی کے آئٹم چلے کہ ان کا نام ذہن میں بڑی اچھی طرح اس کی یاد تر و تازہ تھی۔ ایک دن میں یہاں اسلام آباد میں واک کر رہا تھا، تو مجھے فون آیا، تو انہوں نے کہا کہ میں سیاں چودھری گل کر رہی ہیں۔ تو میں نے کہا جی یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ آپ مجھے کال کر رہی ہیں۔ تو پھر میں نے جب دیکھا تو ان کے کریڈٹ پہ بے تحاشا بڑے نامور آئٹم، یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو وہ آئٹم جو بعد میں نور جہاں نے، غلام علی نے، نیرہ نور نے اور بہت سے لوگوں نے، خان صاحب نصرت فتح علی خان صاحب نے گائے، پھر ساون رت کی پون چلی، لازم نہیں کہ اسے بھی میرا خیال ہو، کیوں روٹھا روٹھا رہندا نی کیڑی گلوں ڈھول ماہی، ونگاں دی چھن چھن سن لے۔ یہ شوکت علی اس کی کمپیئرنگ کر رہے ہیں، یہ پنجابی کا ایک پروگرام تھا، شوکت علی اس میں کمپیئر تھے، اور وہ اب بھی آپ ٹی وی پہ دیکھ سکتی ہیں کہ سیاں چودھری نے اس میں پرفارم بھی کیا ہے۔ یہ کیا کہ جہاں کو کرو وقف اضطراب، یہ صوفی تبسم کی لکھی ہوئی غزل، اور ماسٹر منظور صاحب ان کا یہ کمپوزیشن تھی، ان کی دھن تھی۔ تو بے شمار ان کے آئٹم، ابھی یہ جو عطر تم نے عشق کیا تھا، کچھ تم ہی کہو کیا حال ہوا، تو اسی طرح ان کے بے تحاشا جو ایک بہت نور جہاں نے بعد میں وہ کلام گایا، لطف وہ عشق میں پائے ہیں، داغ دہلوی صاحب کا یہ کلام، تو بے تحاشا وہ رات کب آئے گی، میری وفائیں یاد کرو گے، رو گے فریاد کرو گے، اور رات کے سناٹے میں ہم نے کیا کیا دھوکے کھائے، رات کے سناٹے میں ہم نے کیا کیا دھوکے کھائے ہیں، اپنا ہی جب دل دھڑکا تو ہم سمجھے وہ آئے ہیں۔ تو کیسی ہیں سیاں جی، آپ خیریت سے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ پچھلے سال آپ کا انٹرویو ریکارڈ کیا اسلام آباد میں، تو وہ کسی وجہ سے وہ ضائع ہو گیا جی۔ تو میں نے جب وہ فیس بک پہ پوسٹ لگائی تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہمیں انٹرویو کا ریکارڈ جو ہے وہ انتظار رہے گا، تو آج آپ صرف مجھ سے ملنے اور انٹرویو دینے کے لیے آپ اسلام آباد تشریف لے آئی ہیں، تو آپ کی بہت نوازش اور شکریہ۔ یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے یاد کیا، اور آپ ایک کیا کہا جاتا ہے کہ بہت ہی اچھی شخصیت ہیں اور بہت ہمدرد ہیں فنکاروں کے لیے، تو اس حساب سے آپ کی قدر تو کرنی چاہیے۔ مجھے تو اور خوشی یہ محسوس ہو رہی ہے کہ آپ میرے گھر میں تشریف رکھتی ہیں اس وقت۔ نہیں، مجھے بھی بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ کے گھر میں ماشاءاللہ میں آج موجود ہوں، اور سب سے ملاقات ہوئی اور نہایت دلی مسرت ہوئی ہے۔ تو سیاں جی یہ ذرا بتائیے گا کہ آپ نے اپنے پیک پہ یعنی انڈسٹری کو چھوڑ دیا، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ کچھ گھریلو مصروفیات کی وجہ سے بس کچھ ایسا قدم اٹھانا پڑا کہ جنہوں کہنے نے پریا میلا چھڑنا، جی جی، تو اس کی وجہ سے بس گھریلو کوئی مصروفیات تھی، اس کی وجہ سے مجھے یہ چھوڑنا پڑا میڈیا کو۔ تو اس وقت تک تو آپ میرے خیال میں سینکڑوں آئٹم گا چکی تھیں۔ ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے بہت عزت دی تھی، بہت نام کیا اللہ پنجتن پاک کے اور ماں باپ کی دعاؤں تو سے۔ یہ ذرا بتائیے کہ آپ پیدا کہاں ہوئیں؟ لاہور میں۔
اچھا اچھا. جی تو ویسے آپ کا دیہات سے بھی کوئی تعلق تھا؟ چونکہ جی آپ کی ہاں پنجابی بھی بہت اچھی ہے. جی ہاں دیہات سے تو ہے، لنک ہے شیخو پورہ کی طرف سے. اچھا 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 تو لیکن زیادہ جو ہے رہنا تو لاہور میں ہی ہوا ہے. اچھا اچھا. تو موسیقی کی طرف کس طرح آئیں اور کس سے سیکھا آپ نے؟ بس بچپنے میں جیسے بچے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں ٹی وی وغیرہ یا ریڈیو سنتے ہیں، تو بڑی بڑی ہستیاں تھیں اس وقت نامور، تو جس میں والدین کو میں نے بھی کہا کہ اگر میں یہ سیکھوں تو کیا میرا بھی نام ہو سکتا ہے. ایک بچپنا تھا ذہن میں. جی جی. تو انہوں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں ہو سکتا، آپ کرنا چاہتی ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں مجھے شوق ہے، تو اگر یہ کام میں سیکھوں تو میرا بھی نام روشن ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل آپ کو پرمیشن ہے، آپ بالکل اگر کرنا چاہتی ہیں تو کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اس طرح ایک سلسلہ پھر وہ کیا کہتے ہیں جو ہے استاد، ان کو ڈھونڈنے میں کوشش کی والدین نے. تو پھر ماشاءاللہ خان صاحب سلامت علی خان صاحب، ان کی گنڈا بند میں پھر شاگرد ہوئی. اتنا ٹائم ان کے پاس بھی نہیں تھا، مصروف تھے ان دنوں میں وہ بھی. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اللہ کا کرم ہوا، میں بھی کچھ مصروفیات زیادہ بڑھ گئی میری، تو اتنا ٹائم نہیں ملا سیکھنے کا. لیکن جتنا بھی ملا جتنی کوشش کی میں نے کہ جتنا بھی ٹائم ملے اصل تو میں یہ ہے کہ وہ آپ کا جو صلاحیت ہے، جو ٹیلنٹ ہے، وہ تو اپنا ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ استاد کی ایک برکت ہوتی ہے. جی ہاں بالکل. نہیں شاگرد ہونا ضروری ہے اس کام میں، بے استادہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے نا. تو ریاضت کتنی کرتی تھی؟ ہاں اس وقت تو ریاض تو بالکل مست تھا، وہ ریاض کے بغیر تو بندہ چل ہی نہیں سکتا تھا. تو 7 8 گھنٹے ریاضت ہوا کرتی تھی. تو ریاضت میں کیا راگ گاتی تھیں یا کوئی اپنے آئٹم کس طرح؟ نہیں خان صاحب جو سکھاتے تھے تو اس حساب سے راگوں میں ہی شامل ہوا کرتی تھی بات. تو اس کے بعد تو پھر آپ چاہے غزل گائیں، گیت گائیں، فوک گائیں، مائیا گائیں، لیکن تھوڑا سا یہ ہے کہ سمجھ ہونی چاہیے. بالکل. تو آپ کا جو پہلا آئٹم کون سا تھا جو بڑا معروف ہوا اور آپ کو کیسا لگا جب؟ کافی عرصے کی بات ہے، یعنی یہ تقریباً کس دہائی کی، کب آپ نے شروع کیا اپنا کریئر باقاعدہ؟ میں نے ویسے تو 65 میں شروع کیا تھا. اس وقت بچپنے میں ہی سمجھ لیں 11 12 سال کی تھی میں جب میں نے یہ شروع کیا. تو ریڈیو سے میرا ابتدا میری ریڈیو سے ہوئی ہے. اس وقت ماشاءاللہ وہاں تھے محمد اعظم صاحب تھے، جی جی جی. اور ماشاءاللہ اب بھی حیات ہے ان کا، ہاں انٹرویو بھی ماشاء میں اللہ نے بھی کیا. ہیں، وہ حیات ہے، اللہ ان کو زندگی دی، بہت نفیس آدمی ہیں. اور تصدق علی خان صاحب ہوا کرتے تھے، نیاز حسین شامی ہوا کرتے تھے، ماسٹر نظر حسین ہوا کرتے تھے. تو ان کے زیر سایہ بس کہیں سیکھتے رہے ہیں، جی جی. جو بھی ملے ہیں وہ تو تو اصل ان میں سے. پاکستان میں موسیقی کا ایک عروج تھا. جی جی بالکل. اور ریڈیو تو بہت ہی آباد تھا، جی ریڈیو جی لاہور. جی ہاں بالکل. اس کے بعد پھر ٹی وی پہ آ گئی. ٹی وی میں کس سن میں آئی؟ ٹی وی میں 70 میں آئی ہوں. اچھا. ہاں ٹی وی میں 70 میں آئی. تو پہلی میری غزل ایک نظم تھی، وہ کی تھی الطاف حسین تھے جو ماسٹر منظور کے بھائی. ماسٹر منظور کے بھائی تھے، اور پروڈیوسر تھے رفیق وڑائچ صاحب. جی جی جی. تو ان کے زیر سایہ یہ کام ہوا تھا. اس کے بعد پھر میں نے پہلی جو غزل گائی تھی وہ ماسٹر منظور صاحب کی، جی جی. صوفی تبسم صاحب کی، یہ کیا کہ ایک جہاں کو کرو وقف اضطراب. یہ ٹی وی کا آئٹم تھا؟ یہ ٹی وی کا آئٹم ہے. یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ 70 71 کی بات ہے. اچھا. تو ماسٹر صاحب تو بڑے ٹیڑھے موسیقار تھے. ہاں تھے، لیکن شفیق بھی تھے. وہ جس کو کام آتا تھا اس سے بہت پیار کر، میرے خود بہت اچھے دوست تھے. جی جی. نہیں ظاہر ہے گنی جن لوگ تھے، اور آرٹسٹ کو دیکھ کے وہ چیز بناتے تھے کہ جو وہ آسانی سے کہہ جائے، تو اس کی وجہ سے بڑے اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتے تھے. بہت اچھے موسیقار تھے. اب تو خیر اس دنیا میں وہ ہے نہیں ہے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. اس کے علاوہ پھر ماشاءاللہ کافی جو ہیں میوزک ڈائریکٹر، ان سے میں نے کام کیا ہے. تو اللہ کا کرم ہے
جب تک کرتے رہیں اس کام کو تو ماشاءاللہ